سکتے ہو اور اوپر سے آدر بھی مان رہے اور کام چل رہے ہیں. اور میں یہ حاکم اس طرح کا نہیں. قاری صاحب قابل توجہ نکتا ہے نا. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. میرا حبیب اس طرح کا حاکم نہیں. اگر تم نے اس کے حکم پر دل میں بھی تنگی محسوس کی تو تم مومن ہے. قرآن پاک یہ ہدایت کی بخشش نہیں ہے. ہمیں تانے دیتے ہیں نہ تو اس کی ایسی بات نکال. میں قرآن سے نکل رہی ہے اب میں کیا کروں. لا یجدوا فی انفسہم حرجا. تب مومن ہوں گے کہ نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی. دلوں میں پاتے رہے. حکومتوں کا کیا ہے, حکومتیں تو سروں پر ہوتی ہیں. اور میں یہی فرق ہے نا کہ وہ حاکم ہے سروں کے, یہ حاکم ہے دلوں کا. لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اب کوئی بھابی ہوتا ہے پوپڑی سی زبان سے آیت پڑھ جاتا ترجمہ بھی نہیں کرتا. میں دعوے سے قسمیہ کرتا ہوں ساری زندگی شاید کا ترجمہ نہیں بتاتے. میں کہتا چھالے نکلے تھے مجھے میں آیت کو بولنے نکل گئے ہو ترجمہ نہیں کرو رہے آخری بھی آیت نہیں ہے. ایسے منہ میں چھالے نہیں ہو جاتے. تو آج میں بول مبال کے کوئی ادھر چیز ڈالتا ہے کوئی ادھر ڈالتا ہے. مر گیا ترجمہ کر رک کے لفظ دس کیوں میں تو بولنا پھر رہے. فرمایا وہ منہ کے چھالے تو نہیں پر دل میں میری ماننے کے تو بولے ہیں نا وہ چل جاتے ہیں. اگر اس کے ترجمہ کریں تو اللہ فرماتا ہے میرا حبیب وہ حاکم ہے. اے مومنوں اگر اس کے فیصلے پر دل میں بھی تنگی محسوس کرو تو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. کیونکہ من لم یرا ولایت الرسول فی نفسہ لا یذوق حلاوۃ الایمان. جو بندہ بھی میرا بندہ مومن اپنی جان کا مالک میرے حبیب کو نہ مانے گا وہ ایمان کا ذائقہ بھی نہیں لے سکتا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کبھی ترجمہ نہیں کرتے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وہ ترجمہ نہیں کرتے. والی سرفراز صدر کا بھی میں نے سنا ہے درس سنا ہے. یسلموا کے آگے تسلیم اگر ترجمہ ہی نہیں ترجمہ نہیں کرتے. خاموش پیچھے ہی ہوتے ہیں. او جائے فلانا ایک واقعہ تھا یہ اس میں بات ہوئی ہے. سمجھا کہ اندھی نہیں ہے. ارے وہ بات ہوئی تھی تو میں کہا حکیم الصلاح بھی تھے امر نہیں مخاطب دا سی گئے اسی کو مخاطب سن جنہیں مارو تو چوکے ساڑھے تو لیا دیتے نا وہ سلمو دیواری اوپرانا واقعہ حکیم امر کا سی ہے اور امر حاضر کے لیے ہوتا ہے. امر حاضر کے جی یہ اس کا مورد ہے. اس کا مورد ہے جو بندہ اس کا مورد ہے. اس کا ایک شان نزول ہے. یہ سب پہ چلاتے ہیں سب پہ چلاتے ہیں. وہ والا حکیم الصلاح کا بھی کوئی مورد ہے. اس کے بھی کوئی مخاطب تھے. آت الزکات کا بھی کوئی مورد ہے. اس کے اترنے کی کوئی جگہ ہے. مورد اس کے اترنے کی جگہ ہے. حکیم الصلاح بھی ان کے لیے ہو جو سامنے تھے. آت الزکات بھی ان کے لیے ہو جو سامنے تھے. ادائے حج بھی وہ کرے جو سامنے تھے. ارے پگلے اترتا مصطفیٰ پھیلا سبب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مانو جس طرح ماننے کا حق. تسلیمہ کا ترجمہ کرو تو میں ساری بات سمجھ آ جائے. مانتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے کہا تسلیمہ بھی ہے نا میرا یسلموا تو نہیں ہے نا. مانو جس طرح ماننے کا حق ہے. خود سے بولو جس طرح ماننے کا ایگرنگٹن میں رہنے والے سنی مسلمانوں ذرا پیار سے ایک دفعہ کہہ دو حضور کو مانو جس طرح ماننے کا یہ ہے تسلیمہ کا ترجمہ. میں کہا کتنا منوانا ہے میں نے کہا جتنا قرآن نے منوائے. ہم نے نہ اللہ منوانا ہے نہ اللہ کا بیٹا منوانا ہے نہ اللہ کا خاندان منوانا ہے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. لیکن اس سے اگر تم نے ایک بار برابر بھی کمی کی ہے جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے تو ہم مر جائیں گے لیکن اس میں کمی نہیں ہونے دیں. اور آپ
آپ سے بھی یہ بات کہتا ہوں، یہ بات کرنا آپ سمجھتے ہیں ان کی ایسے بس یہ ان کا موضوع بنا ہوا ایسے بس، ان کا موضوع نہیں ہے. ابھی ہماری ٹکر ہے ناموس سے رسالت کے مسئلے پر، صرف انہیں سے نہیں ہے، سیاستدانوں سے بھی ہوگی. کیونکہ ہمارے بادشاہ بھی کہتے ہیں ناموس سے رسالت آرڈیننس میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے، گستاخ رسول کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کہا مجھے امریکہ سے آرڈر آتی ہے. تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا 350 آدمی لے کر فقیر جیل کے اندر گیا تھا اسی مسئلے پر، جب انہوں نے کہا اس میں کمی بیشی کریں. اب بھی ان سے کہہ رہے صرف 10-15 دن رہ گئے، پھر بھی بیچارہ وہاں آپ کو میں نے الرٹ کر دیا. میں نے کہا یہ سیٹوں کے مسئلے، میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، میں بلانا بنوں گا، یہ باقیوں کا مسئلہ ہماری فضل الرحمان کا، لیکن ناموس رسالت پر نہ وہ بات کرے گا نہ اس کا مسئلہ ہے. ناموس رسالت پر چاہے امریکہ بات کرے، چاہے برطانیہ بات کرے، چاہے پاکستان بات کرے، جنرل کوئی بات کرے، کرنل کوئی بات کرے، یہ مسئلہ ہے سنت کا ہے. تو ناموس رسالت کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں. آپ نے کہا ایک لوگ اپنی بربر کر کے ادھر کرو، تمہارا کام ادھر ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ جیلوں میں تو ٹکر بھاگیا وہ کونے کونے والوں سے کر نہیں ہوگی، ٹکر ہوگی لالا کلمہ شریف بیدی کے غلاموں سے ٹکر ہوگی. ہاں یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے ان کو تم خود پالتے رہے پھر خود جا کے مار دیے دکان ہم نے کنٹرول کر لیے. میں نے کہا بھائی کنٹرول کرنا پڑے گا 14 کروڑ بندوں پر. 1-2-10 گرانے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا. 14 کروڑ غلامان مصطفیٰ کی لاشوں سے گزر کر ناموس رسالت سے تم کھیل سکتے ہو. کیوں کہ یہ بھاگیہ کا مسئلہ نہیں، یہ سب سے پرامن جماعت اہل سنت و جماعت کا مسئلہ ہے کہ ناموس رسول اور گستاخ رسول کی سزا رب نے بھی موت مقرر کی ہے. اور گستاخ رسول چاہے دنیا کی سپر پاور ہو، اہل سنت و جماعت گستاخی کی اسے بھی اجازت نہیں دیتی. اور یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جن میں تمہارے یہ جھوٹے جو ہے منہ مارتے پھرے گی یہ جی ہم یہ مسئلے پر بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. خبر اس پر تو ڈسکس کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں. ہاں دنیا کا امن اسی کے ساتھ قائم ہے کہ جنہوں اللہ نے جن کو عزتیں دی ہیں ان کی عزتیں تسلیم کریں. اور ہمارے آقا تو وہ ہیں جنہوں نے صرف اپنا ادب نہیں سکھایا، ہمیں حضرت عیسیٰ کا بھی ادب سکھایا. ہمارا دین یہ کہتا ہے دین اسلام کہ صرف ناموس مصطفیٰ ہی دین کی اصل نہیں ہے، ہر نبی کا احترام دین کی اصل ہے. جیسا نہیں آپ تو ایسے ڈرامے بناتے رہتے، روز چیز کو چاہتے ہیں نبی بنا کے لے آتے، اتنی داڑھی والا ہو، اتنے پھٹے والا ہو، کہتے جیسس آ گیا ہمارا. ایسے تھوڑے چیزیں بن جاتی ہیں. اہل سنت و جماعت اہل اسلام ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ کی شبیہ اور تمثیل اور مثال ان کی اللہ کے کارخانے میں نہیں ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس کے بعد کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. اس لیے جاگتے رہنا، جیسے چوکیدار میں جاگتے رہنا. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، پھر نہیں کہنا کہ دنیا ناموس مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے اور آپ دیہڑیاں گنتے رہیں جی اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے. کیوں؟ پھر کون سا منہ لے کر بندہ قبر میں جائے گا جب سرکار تشریف لائیں گے؟ اللہ رسول کے سامنے پیش ہونا ہے. جی دنیا میں کسی کونے میں نہ ہو لیکن اپنے آپ اپنے دلوں میں یہ محسوس کرتے رہو کہ ہم ناموس مصطفیٰ کے محافظ ہیں، ہم غلام ہیں اور ہر وقت اپنے آقا کی عزت کے لیے ہمیں حاضر رہنا ہے اور باخبر رہنا ہے. باخبر رہنا ہے کہ دنیا کی اس وقت رفتار کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ ہوں اور مسئلہ اس سے گزر جائے، ناموس رسالت کو بھی ہم مسئلہ سمجھ کر دنیا نکلنے کی کوشش کرے، پھر ہمارے زندہ رہنے پہ لعنت ہے. ہمیں زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی ہے ہر مسلمان کی پکار. گرامی قدر حضرات، کہا جی صرف توحید، میں نے کہا تو رسالت نہ ماننے سے تو کافر ہو رہے ہیں، لاجو بینون کہہ رہے ہیں. ایک صاحب بولے بڑے تیز تھے، مجھے کہا دیکھو جی اللہ فرماتا ہے کہ تم نے شرک کیا عمل ضائع ہو جائیں گے. تو کفر تو یہ ہے کہ عمل ضائع ہوتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، جی آپ بڑے خسران میں رہیں گے، آپ بڑے گھاٹے میں رہیں گے اگر شرک کر لیا. میں نے کہا پورے قرآن شریف میں لا یحبطن شرک کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئے. سیر کی کبھی قرآن کی؟ ہاں کرتے رہتے ہیں. آپ صاحب ہے ہمارے گجرات سے منگوائے ہیں، کاٹھیا واڑ سے، وہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا وہ نہیں پڑھتے کچھ غور بھی کیا کرو. اللہ فرماتا ہے صرف شرک سے ہی عمل ضائع نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا